نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ جیسا کہ ڈسکس کیا انہوں نے پائی نے، اور وہ یہ ہے کہ مایوسی نہیں بلکہ امید، اور اس کی بنیاد اصل میں ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں مایوسی سے بچا کر ہمیں ہمیشہ امید دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ جو ہے دس از لائک اے سورڈ، یہ ہماری تلوار ہے، یہ ہماری ڈال ہے۔ یہ عقیدہ کہ ایک ایسی ذات موجود ہے جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا، وہ اسے کنٹرول کرتا ہے، ہمارے ڈی این اے کے اندر انٹیلیجنٹ کوڈنگ سسٹم رکھنے والی ذات، جس نے ہماری جسم میں 576 میگا پکسل کی آنکھ رکھی ہوئی ہے، وہ ذات جو 20 سے 20,000 ڈیسیبل کے کان ہمارے اندر انسٹال کیے ہوئے ہیں، وہ ذات جو ایک قطرے سے انسان جیسا کمپلیکس وجود پیدا کرتا ہے، وہ ذات جو اربوں سولر سسٹمز کو چلا رہا ہے، اور جو ایک الیکٹران مائکروسکوپ سے نظر آنے والی چیز سے انسان کے بنائے نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے، بلکہ اسے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے ایک کن کہنے کی دیر ہے اور ویسا ہو جاتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی خواہش کے بغیر ہم کو چاہ بھی نہیں سکتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ وہ ذات جو ایک الیکٹران کے کروڑویں حصے سے لے کر کربوں کہکشاؤں کو باریک بینی سے چلاتا ہے، اور اس کے بعد نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، جسے سب پتا ہے، سب، لٹرلی سب۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اس کے بعد وہ پریسیجن والی ذات بھی ہو، اس کے بعد وہ خبردار ذات بھی ہو۔ تو جب تک یہ عقیدہ ہے، جب تک یہ عقیدہ ہے، یہ امت زندہ رہے گی، اور جب اس عقیدے کا چراغ بجھ جائے تو پھر کوئی بھی چیز لٹرلی کوئی بھی چیز ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ زندہ ہے، امید باقی ہے۔ نعوذ باللہ یہ عقیدہ نہ رہے تو پھر آپ مایوس ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے نو چانس۔ جب تک عقیدہ ہے کوئی مایوسی نہیں ہو سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تیأسوا من روح اللہ انہ ولا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ جو کافر ہوتے ہیں۔ وما یقنط من رحمت رب الا الضالون، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف گمراہ ہوتے ہیں، وہ جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبائر گناہ یہ ہیں شرک اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور اگر میں غلط نہیں تو یہ عقیدہ جس طرح ہماری سورڈ ہے، جس طرح یہ ہماری شیلڈ ہے، یہ ہماری لاسٹ لائن آف ڈیفenس ہے۔ اس عقیدے نے بوسنیا اور سربیا کے مسلمانوں کو زندہ رکھا۔ اس عقیدے کے 7 الفاظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان 7 الفاظ نے سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کو بدترین کمیونزم کے دور میں زندہ رکھا۔ ان کے پاس لٹرلی 7 الفاظ بچ گئے تھے، نہ ان کے پاس قرآن تھا، نہ ان کے پاس حدیث تھی، نہ ان کے پاس فتاوی تھے، نہ ان کے پاس احکامات تھے، ان کے پاس یہ 7 الفاظ بچ گئے تھے اکثریت کے پاس۔ ان 7 الفاظ نے ان کو زندہ رکھا، اور جس دن اس بدترین کمیونزم کا خاتمہ ہوا، اس کی کوکھ سے 12 مسلمان ملکوں نے جنم لیا، جن کو 70 سال کچھ بھی نہیں دکھایا گیا، کچھ بھی نہیں بتایا گیا۔ ایک کلمے نے جنریشن اوور جنریشن اسلام کو زندہ رکھا۔ ان 7 الفاظ نے غرناطہ کے مسلمانوں کو صدیوں زندہ رکھا۔ اگر آپ ان کے ٹارچر کی پکچرز دیکھ لیں، جو مشینیں انہوں نے بنائی ہوئی، جس طریقے سے انہوں نے ٹارچر کیا تھا، آپ حیران ہو جائیں۔
لیکن ان 7 الفاظ نے غرناطہ کے مسلمانوں کو زندہ رکھا. جب خلافت ختم ہوئی بدترین انہدام تھا، فکری زوال تھا، آج بھی بڑی حد تک ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ پتے جڑ جائیں، خزاں آ جائے یا اس کی ٹہنیاں ٹوٹ جائیں. یہ درخت ساتھ ایسا ہو، یہ ایسی حالت نہیں تھی. پورے درخت کا تنا کاٹ دیا گیا تھا، اور جو تنا اوپر بچ گیا تھا زمین کے، اس کے اوپر جیسے دیمک ڈال دی جائے، لیکن ایک جڑ بچ گئی تھی، اور یہ جڑ عقیدہ ہے. یہ جڑ بار بار کونپلیں نکالتا گیا، یہ کونپلیں مرجاتی گئی، پھر کونپلیں نکالتا گیا، پھر مرجاتے گئے، اور آخر کار کونپلیں پوٹ پڑی. اس میں سے ٹہنیاں نکل رہی ہیں، پتے کھل رہے ہیں، پھول آ گئے ہیں، پولینیشن ہو گئی ہے، پل لگ گیا ہے. انشاءاللہ پل پکنے کی دیر ہے انشاءاللہ. جب ہم دعوت کرتے ہیں اور معاشرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو کس چیز سے اتنی امید ہے. ہم جماعت کے اندر جو ہمارے سپورٹ بیس ہے، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ ایک پر امید ہے، وہ مایوسی سے بڑی حد تک بچے ہوئے ہیں. لیکن دس از ناٹ دا سچویشن دیٹ جو سوسائٹی میں ہے. آپ کو ایک واضح ڈائیکوٹمی نظر آتی ہے. ان کو نا وہ ہمارے کانفیڈنس سے حیران ہوتے ہیں. ایکچولی وہ نوٹ کرتے ہیں، کیا آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی امید ہے آپ کو؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. انہیں یہ موجودہ صورتحال ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن مطلب کیا کر سکتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. اتنی خوفناک مایوسی کی سچویشن ہے کہ لوگوں نے اپنے مدرسوں کو اپنی آخری ڈال سمجھا ہوا ہے. بس یہ بچ جائیں. جو تبدیلی کی جدوجہد کرنے والی بہت ساری جماعتیں ہیں، سوائے ایک عقیدے کے انہیں لٹرلی کوئی ہوپ نہیں ہے. انہیں کوئی ہوپ نہیں ہے. بس اللہ کے وعدے پہ یقین ضرور ہے، لیکن انہیں کوئی ہوپ بالکل نہیں ہے. اور یہ صورتحال اتنی بری ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی وہ اس نا امیدی سے مغلوب ہو کر چھوڑ گئے کہ پتہ نہیں آپ کو کہاں سے امید نظر آ رہی ہے. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ابھی تو بڑا کچھ رہتا ہے، ابھی تو امت بہت برے حال میں ہے. وہ ہم سے اپنے راستے الگ کر بیٹھے ہیں. اللہ انہیں ہدایت نصیب کرے. یہ سوسائٹی کی سچویشن ہے. دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا انسانوں کے اندر ایک امیون سسٹم بنایا ہوا ہے. آج کل یہ لفظ بڑا کامن ہے، لوگ بڑا جانتے ہیں. ایک وائرس ہے HIV، ہیومن امیون ڈیفیشنسی وائرس، جس کو بیماری کو لوگ ایڈز کہتے ہیں، ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سینڈروم. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے امیون سسٹم کو کیپچر کر کے دبا دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اس کے بعد ہر چھوٹا سے چھوٹا بیکٹیریا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہمیں ختم کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا امیون سسٹم ختم ہو جاتا ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے یہ ہمارا امیون سسٹم ہے. اور مایوسی کیا ہے؟ یہ ایڈز ہے. یہ مایوسی ہم سے ہمارا عقیدہ بلا دیتی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، ہم نہیں ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی پر ایک رول پرفارم کرنے آئے ہیں. نتائج کے ٹھیکیدار ہم نہیں ہیں. تبدیلی لانا، رزلٹ لانا ہمارا کام نہیں ہے. کس چیز کی نا امیدی آپ کو؟ نہیں آتی تو نہ ہے یار. ٹینشن کس چیز کی ہے؟ آپ ٹارگیٹڈ فوکس کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ اپنے کام کرنے کے پابند ہیں. کس چیز کی مایوسی ہے؟ یہ مایوسی ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ کے وعدوں سے نا امید کروا دیتی ہے. یہ ہمارا پورا آؤٹ لک بدل دیتی ہے.
یہ مایوسی کیوں ہے؟ کیا عوامل ہے؟ کیا لوگوں کو نظر آتا ہے؟ کیا چیز ہے جو کہ ان کو اس بات پہ کنونس کر دیتی ہے کہ حالات برے ہیں؟ اور کچھ بڑی آبویس سی چیزیں، اسلامی دنیا میں کرپشن ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، ہماری ریاست منہدم ہو چکی ہے، کل عام منکرات ہو رہے ہیں، منکر معروف بن چکا ہے، معروف منکر بن چکا ہے، اور وہ حالت ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی، بدال اسلام غریبا سیعود غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبی کی طرح ہوئی تھی اور یہ پھر اجنبی بن جائے گا، لیکن آگے آپ بھول گئے، فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے، ان سے بات کرو کہتا ہے جی یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، سب خراب ہے، ہر طرف تباہی ہے، کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی تبدیلی کی رفتار، جو تبدیلی کے لیے کوشش ہو رہی ہے وہ بہت سست ہے، حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں، کفار چڑھ کے آ رہے ہیں، مسلم علاقے کفار کی چراگاہ بنے ہوئے ہیں، آپس کے مقابلے کا اکاڑا بنے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے، کریں تو کیا کریں؟ اور جتنا کفار ہم پر آگے بڑھتے جا رہے ہیں ان کی نا امیدی بڑھتی جاتی ہے، اور پھر کفار کا جو غلبہ ہے ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر نئے نئے اسالیب بڑھتے جا رہے ہیں جو ہمیں گرپ کرتے جا رہے ہیں۔ جس دیکھ لیں 2-4 سال پہلے ایف اے ٹی ایف کا نیا رولا کھڑا ہو گیا، ایک نیا چیز جو ہمیں قبضہ کر رہی ہے، ہماری جاری تنظیمیں بند کروانے سے لے کر ہمارا پورا بینکنگ سسٹم، ہر چیز بدلنے پہ انہیں مجبور کر دیا، انہوں نے ہمیں کشمیر سرنڈر کرنے میں مجبور کر دیا ہے، نہ کوئی ہم پہ جنگ امپوز کر رہا ہے، نہ کچھ اور کر رہا ہے، ایک ایف اے ٹی ایف کے ذریعے ہم سے کروا دیتے ہیں۔ گلوبلائزیشن، آزاد تجارت، میڈیا، ہر چیز، کوالٹی کنٹرول کا سٹینڈرڈ، ایک سنگل سٹینڈرڈ ہماری ایکسپورٹ گرا دیتا ہے، ہیومن رائٹ وائلیشن کا ایک سٹیپ ہماری ایکسپورٹ ختم کروا دیتا ہے، جی ایس پی پلس سٹیٹس آپ کو نہیں دیتے، یا تو آپ اس خاتون کو رہا کریں جس نے توہین کی ہے، فرض کریں اگر کی ہے، یا پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا مذہبی آزادی کے معاملے میں آپ کو ہم ڈیلسٹ کر دیں گے۔ مغربی سیلاب بڑھتا چڑھتا آ رہا ہے، کوئی بچانے والا ہی نہیں ہے، ہم دنیا سے الگ تلگ رہ ہی نہیں سکتے، مل کے رہتے ہیں مسئلہ ہے، الگ رہتے ہیں مسئلہ ہے، کیا کریں؟ جو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں ریاستی قوت ان کو کرش کر دیتی ہے، کوئی کمپیرزن نہیں ہے اچائی اور برائی کی طاقت کی طاقت میں۔ جو برائی کی طاقت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو برائی کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں، گامزن کر رہے ہیں، وہ ہر طاقت سے لیس ہیں، ہر وسائل سے لیس ہیں۔ اچائی کی طاقت دینے والے بے بس ہیں، وسائل سے محروم ہیں۔ پھر ایک بڑا اہم ایک عامل یہ ہے کہ جب آپ ایک انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائیں تو پھر آپ کو صرف مسئلے نظر آتے ہیں۔ یہ جو حسن نثار مینٹلٹی ہے، پورے جسم پر ایک پوڑا ہو، آپ کو صحت مند جسم نظر نہیں آتا، وہ پوڑا نظر آتا ہے، اس لیے وہ سیریز میں نیگیٹو چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے بھی اس کو مایوسی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ جو غامدی مینٹلٹی ہے، جن کا پوائنٹ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ابھی جی اخلاقی قدریں بہت خراب ہیں، چھوڑیں، سوسائٹی کو ٹھیک کرنا چاہیے، آپ کو اخلاقی قدریں ٹھیک کریں۔ میں اس دن اس سریام پروگرام کے جو اینکر ہے اس کا کلپ دیکھ رہا تھا، جو صبح شام پوری سوسائٹی میں وہ غریب لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جو مجبوریوں کی وجہ سے وہ بے ایمانیاں کرتے ہیں وہ ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے۔ کیا امیج آپ دے رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے کیمرہ لگایا اور میں نے گاڑی ٹائر کے اندر نئی ٹیوب ڈلوائی، اور میں نے اسے کہا کہ یہ ٹائر پنکچر لگانے والے سے کہ آپ جو اس کو چیک کریں اس پہ پنکچر ہے کہ نہیں۔ میں چلا گیا، واپس آیا تو اس نے کہا جی اس میں 3 پنکچر اور 4 پنکچر ہیں، یہ دیکھیں جی ہم چور ہیں، دیکھیں جی ہم ٹیکس نہیں دیتے، ہم قطار میں کھڑے نہیں ہوتے، دیکھیں ہم گالیاں دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم سائنس میں ترقی نہیں کر رہے، ہم نے کچھ ایجاد نہیں کیا،
इनको एटम बम नजर नहीं आता, इनको बैलिस्टिक मिसाइल नजर नहीं आता, क्रूज मिसाइल नजर नहीं आता, अपनी अब्दोजे बना रहे हैं नजर नहीं आता, जहाज बनाते हैं वो नजर नहीं आता, MIRV बना रहे हैं नजर नहीं आता, टैंक बनाते हैं नजर नहीं आता, दुनिया में 6, 7 और 5 मुल्क बनाते हैं ये चीजें, ये नजर नहीं आता। सिर्फ नेगेटिव पे उसका ध्यान है। मैं इसके टॉपिक पे यानी इफेक्ट ऑफ मायूसी में भी इसके बारे में जरा बात करूंगा। इन फैक्टर्स ने मायूसी आम करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। बात आम लोगों की नहीं है। मैंने, अगर आप याद करें, मैंने स्टार्ट में आपसे कहा, जो लोग तब्दीली ला रहे हैं वो खुद मायूस हैं। वो कहते हैं बस जी एक फर्ज है, हमने करना है, अब क्या करें, बस सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं। उन्हें होप बिल्कुल नहीं है, वो खुद मायूस हो चुके हैं। हमें कोई वोट नहीं डालता जी, उनके अपने कारकुनों ने वोट नहीं डालते, कारकुनों की तादाद ज्यादा है, उनको वोट नहीं पड़ते। लोग जी इस्लाम चाहते ही नहीं, देखिए हमें वोट नहीं डालते। जो मसाजिद में हैं वो कहते हैं जी मदरसा बच जाए, बस छोड़ें बाकी चीजें। यहां तक कि वो चढ़ाई करते करते उन्होंने मस्जिदें बंद करवा दी इनके ऊपर। इतनी डिफेटिस्ट मेंटेलिटी बन जाती है। सो जो तब्दीली लाने का काम कर रहे हैं वो खुद मायूस हैं। अब देखें मायूसी का असर क्या होता है। मायूसी का पहला असर यह होता है, अगर मैं आम अल्फाज में ना, मायूसी के दरख्त का पल कड़वा ही होता है। नो ड्राइव फॉर एक्शन, नो ड्राइव फॉर एक्शन। आप कुछ नहीं करते, आप बैठ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। आप कहते हैं मेरे करने से क्या होगा। और यार बी रियलिस्टिक, यार बी प्रेग्मेटिक। और कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, इस तरह ये बड़ी सुनी हमने बातें। 77 याद है ना, हमने कोड़े खाए थे, कुछ नहीं हुआ इससे। खुद मायूस हैं, औरों को मायूस कर रहे। आपके करने से कुछ ना भी हो, आप बारिश का पहला कतरा बन जाते हैं, आपके मिशन को लोग आगे कैरी करते हैं। मायूस शख्स ना बैठा होता है, घर जल रहा है, मैं क्या बुझा दूंगा जी, मैं क्या बुझा दूंगा इसमें से। एक जरा पॉइंट नोट करें, देखें हालात ना ये अच्छे बुरे चलते जाते हैं, अल्लाह बदलता रहता है। लेकिन अगर आप मेंटली हार जाते हैं ना, क्योंकि आपको जाहिरी अवामिल नजर नहीं आ रहे होते, उसकी वजह से आप गलत तजजिए पे चले जाते हैं, बैलेंस लूज कर जाते हैं, आपको हर चीज नेगेटिव नजर आती है, आप ड्राइव लूज कर जाते हैं। इस वक्त जस्ट इमेजिन, करंट एग्जांपल्स देखें, कोरोना की वजह से यूएस बर्बाद हुआ है। उनके बेरी जहाज उन्होंने वापस बुला लिए हैं, उनको क्वारंटाइन किया हुआ है। पूरा यूरोप बर्बाद है। आज IMF की वो चेक करें, -5 और -3% GDP जाएगा उनका। 1930 ग्रेट रिसेशन के बाद ये वर्स्ट रिसेशन है, ये हालत है उनकी। आप अपीलें कर रहे हैं, प्लीज आपको गरीब मुल्कों का एहसास होना चाहिए जी, बड़ी पैशनेट दिल से अपील कर रहे हैं। क्यों? मेंटली आप हार चुके हैं। उन्होंने अगर नजर करम दिखा दी, आज वज़ीर ख़ारजा साहब कहते हैं कि जी वो IMF ने हमारी बात मान रहा है, वो हमें डिले कर रहा है, एक साल की किस्त डिले कर रहा है। भीख मांग रहे हैं अभी भी, आप अपीलें कर रहे हैं उनसे। ये टाइम है कि इनफ इज इनफ, हम नहीं दे सकते। ये पॉलिटिकल एक स्टांस लेने का टाइम है। आप रो दो कि उनके कह रहे हैं आपको एहसास होना चाहिए, हम जैसे गरीब मुल्क जो हैं वो कैसे बेयर करेंगे, हमारे लोग तो मर जाएंगे, आपको तो प्लीज सोचना चाहिए। भीख मांग रहे हैं जिस तरह एक फकीर आपसे भीख मांगता है, हालांकि वो खत्म है। उन लोगों ने 173 सालों में हमसे 45,000 अरब डॉलर लूटा है। आप उसे कहें 100 अरब डॉलर उसमें रख लें, 44,900 अरब डॉलर हमें वापस करें। हमारे साथ हमारे घर के अंदर से एनर्डो सप्लाई गुजर रही थी, उनकी शेरग हमारे कब्जे में थी, शेरग। औकात क्या थी एक मायूस बंदे की। वो इस दफा किस्त नहीं दे रहे ना, 2-4 कंटेनर को आग लगा दो, हमें किस्त मिल जाती है। किस्तों की औकात है, ये विजन है मायूस लोगों का। और इसको डबल गेम कहते हैं, इसको बड़ा बड़ा स्ट्रेंथ शो करते हैं। हम पड्डे डाल रहे हैं उनके साथ, बजाय के शेरक से पकड़ लें उनको, आप उसके एवज अपनी लिए किस्तें रिलीज करना चाहते हैं। जब वो किस्त रिलीज नहीं करते, लटकाते हैं। हमारे पास भी एक टूल है, हम इसके जरिए बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम सप्लाई थोड़ी स्लो करवा देते हैं, कुछ कंटेनर जलवा देते हैं, दो ग्रुपों को पैसे देके कुछ जला देते हैं। ये औकात है। क्यों? क्योंकि आप मायूस हैं,
آپ کا ویژن ہی نہیں ہوتا، اور آپ خود بھی مایوس ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا، آپ دوسروں کو بھی کچھ نہیں کرنے دیتے، دوسروں کی بھی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور یہ کوئی ٹھیک نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونا، یہ سب کرپٹ اوپر سے نیچے تک. اس سوچ سے اس سوچ سے امید رکھی ہوئی ان لوگوں نے. آوے ایک آوا بگڑا ہوا ہے جی، بس چپ رہے ہیں، بس چھوڑیں جی، چھوڑیں، ہمیں پتہ ہے سب. یہ باتیں ہوتی ہیں. خود کچھ نہیں کرنا، اوروں کو بھی نہیں کرنے دینا. بی ریئلسٹک، بی پریگمیٹک. اگر آپ کہیں نہیں انشاءاللہ تبدیلی قریب ہے، ہنس پڑتے ہیں، اور بری خبر دو فوراً قبول کر لیں گے. امریکہ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میں کل میرے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوئے تھے، اور اس نے یہ باتیں مجھے شروع کر دی کہ جی وہ ساری یہ جو کورونا کی پوری کہانی ہے نا پکڑی گئی، یہ سارا اسرائیل کا فنڈڈ تھا، یہ 5G ٹاور کے ذریعے ہمیں ویکسین کے اندر ہمارے اندر کیمرے فٹ کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ کر رہے ہیں، ہمارے اندر وہ کر رہے ہیں، یہ پوری گیم پکڑی گئی، یہ ایسا ہے ایسا. فار گاڈ سے کیا کس لیول پہ ان کو کیا بنایا ہوا ہے آپ نے ان کو؟ وہ جو توک میں ڈوب جائیں اربوں کے، ان کو کیا بنا دیا آپ نے؟ ان کے پاس 50 سال کے منصوبے ہوتے ہیں. کون سے 50 سال یار؟ 2 سال کا تو سامنے افغانستان میں ان کا حشر ہو گیا تھا. 50 سال کے منصوبے ہوتے ہیں. خدا ہے یار وہ کوئی؟ دوسروں کو سر پہ چڑھا دیتے ہیں، اپنے آپ کو ورس درجے پہ گرا دیتے ہیں. بری سے بری خبر قبول کر لے گا، باقی قبول نہیں کرے گا. اچھی اسے ہوپ کی بات کرو اور کچھ نہیں ہونا. ایسا شخص، اب میں کچھ ایگزامپل رکھتا ہوں. یہ جسم پہ نا جو میں نے کہا پوڑا ہوتا ہے نا، دانا ہوتا ہے، صرف اس کو دیکھتا رہتا ہے، اپنی کمزوریاں دوسروں کی طاقت. مجھے ابھی چند دن پہلے ایک بندے نے پوچھا کس خلافت کی بات کر رہے ہیں یار آپ؟ 1857 میں انگریز جو ہے وہ یہ کر رہے تھے ہمارے ساتھ، کدھر تھی خلافت آپ کی عثمانی خلافت؟ میں نے کہا چلیں اس کا جواب تو بات کی بات ہے. پہلے مجھے بتائیں اس خلافت نے 1400 سال میں سینکڑوں دفعہ ہیلپ کی ہے، سینکڑوں دفعہ ہیلپ کی ہے. آپ کو یہ ایک ایگزامپل کیوں نظر آئی جہاں وہ نہیں کر سکی؟ اس کی وجہ بھی بعد میں بات کریں گے. آپ نے یہ والی چیز کیوں ڈھونڈی؟ ہم آئرلینڈ کی قحط سے لے کر محمد بن قاسم تک اور ہارون رشید سے لے کر ہر جگہ ہم پہنچے، جس نے مدد مانگی ہم پہنچے. آپ کو وہ کیوں نظر نہیں آتا؟ آپ کو یہ والا پوائنٹ کیوں نظر آتا ہے؟ اس کا ہی میں جواب دوں گا. یہ خلافت ہر 5 سال میں ایک ورلڈ پاور ساتھ جنگ کر رہی تھی اس وقت. یہ امریکہ دیکھ لو، دوسری جنگ نے ختم کر دیا ان کو. پہلے تو شوک ہو جائیں، حیران ہو جائیں کہ یہ خلافت یہ چل کیسے رہی تھی، یہ چل کیسے رہی تھی، یہ کون سی طاقت اس کی وجہ سے چل رہی تھی. مسلسل کبھی روس کے ساتھ جنگ، کبھی فرانس کے ساتھ جنگ، ادھر سے محمد علی مصر کا وہ بغاوت کر رہا ہے، کبھی ادھر سے انگلینڈ حملہ کر رہا ہے، کبھی روس حملہ کر رہا ہے، کبھی یونان سے جنگ چل رہی ہے. بڑی ورلڈ پاورز تھی، اور ہر 5 سال میں ایک بڑی جنگ کر رہی ہے اور زندہ ہے. آپ کہتے ہو ہماری مدد کیوں نہیں کی؟ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ آپ جو ہیں انگریزوں کی فوج کا حصہ بن کر خلافت پہ حملے کر رہے تھے؟ یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ 1912 میں ہم سے بالکان کے علاقے گئے، ہماری 30 لاکھ کی فوج 15 لاکھ کی ہو گئی. 15 لاکھ فوج گئی، ادھر کے جو لوگ تھے. صرف 2 سال میں 15 لاکھ سے واپس 30 لاکھ ہو گئی 1914 میں. کیوں کمزوریاں دیکھ رہے ہیں اپنی طرف؟ انسانی ریاست تھی. لوگ قطاروں میں کھڑے نہیں ہوتے، وہ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. کہاں قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ فرانس میں ہم نے دیکھ لیا نا. بس لیٹ آ جائے، ٹرین لیٹ آ جائے، پھر دیکھتے ہیں کتنے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں. جی یہ کوڑا پھینکتے ہیں ہمارے لوگ، یہ دیکھیں کوڑا پھینکا اس نے. مجھے دکھا دیں کینٹ میں کون پھینکتا ہے، مجھے دکھا دیں ڈی ایچ اے اور بیریٹاؤن میں کون پھینکتا ہے. جہاں آپ اس طرح کا لش ماحول بنا دیں پھر دیکھیں کون پھینکتا ہے. آپ بڑے بڑے مالز کے اندر جائے کون پھینکتا ہے، مجھے دکھائیں نا ذرا. کیا کمپیرزن کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز سے کمپیرزن کر رہے ہیں؟ ایک مولانا صاحب کی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا اور حیران ہو جائیں، یہ مولانا صاحب ہیں، جاپان گئے اور آخر میں وہی دلیل کہ جی اصل میں تو اسلام وہاں ہے، بس کلمہ نہیں پڑا ہوا. ان کے یہ اخلاق ہیں، ان کے وہ اخلاق ہیں.
میں نے اس کے جواب لکھا. میں نے کہا مجھے بتائیں، آپ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں، آپ جولائی کی گرمی ہے، اشارے کے اوپر کھڑے ہیں، اور بائکوں والے اور رکشوں والے کبھی اپنے آپ کو اس طرح مل رہے ہیں، کبھی تو اس سے پسینہ ہٹا رہے ہیں، کبھی اس سے پسینہ ہٹا رہے ہیں، وہ دھوپ ان کو کاٹ رہی ہے، اور ٹریفک اشارے والے نے اشارہ بند کیا ہوا ہے یا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ٹریفک بند کی ہوئی ہے، اور 5 منٹ گزر گئے اور وہ اب گالیاں دینے شروع ہو گئے، یار کولو نا، اور دو چار غلط باتیں کر رہے ہیں. اور اس سائڈ پہ ایک بندہ اے سی گاڑی میں چل ماحول کے اندر سگریٹ لگائے بیٹھا ہے، میوزک لگائی ہوئی ہے، اور انتظار کر رہا ہے، بڑا شرافت کے ساتھ نا انتظار کر رہا ہے اشارہ کھلنے کا. اور اندر گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا اور وہ کہے یہ کیا بےہودہ لوگ ہیں یار، ان کو تمیز نہیں ہے، یہ دیکھیں کس طرح کھڑے ہیں، یہ گالیاں دے رہے ہیں، یہ کیا انسان ہے. میں نے کہا یہ کمپیرزن ٹھیک رہے گا؟ ذرا اس اے سی والی گاڑی والے بندے کو نکال کے باہر ادھر کھڑا کرو، میں دیکھتا ہوں کتنی ٹائم تک یہ اس طرح تمیز سے بات کرتا ہے. کس طرح کا کمپیرزن کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا کمپیرزن اس سے کر رہے ہیں. آپ کو ان کے درمیان کنٹیکسٹ کا فرق نظر نہیں آتا؟ جی بل گیٹس اور جیک ما دیکھیں بڑی کوششیں کی ہیں، ہمارے ملک میں کوشش کرتے ہیں ان کو اب جیل میں ڈال لیتے. جس نے جہاز چلانے کی کوشش کی اس کو جیل میں ڈال دیا، جس نے ٹم بم بنائے، جس نے میزائل بنائے، اس کو آپ نے نظر بند کیا ہوا ہے. کیسے بنائے ہم؟ یہ سائنس میں ترقی آسمان سے برستی ہے کہ اسٹیٹ فنڈڈ ہوتی ہے. دیکھیں انسان خطا سے پاک نہیں ہو سکتا، انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والا ہے. اس نے لوگوں کی غلطیوں کو گننا اور کہنا کہ کون مسلمانوں کی قیادت کر سکتا ہے، کون ہے جو وہ اس وقت دوسرا عمر آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہدی بھی معصوم نہیں ہے. یہ جو مایوسی ہے نا، میرے یہ پوائنٹ نوٹ کریں، دس از ناٹ بائی چانس، دس از بائی ڈیزائن. دس از ناٹ بائی چانس، دس از بائی ڈیزائن. یہ ڈلوائی گئی ہے، یہ خود سے نہیں آئی، اٹ از پلانڈ. جب 1857 میں انہوں نے شکست دی سازشوں کے ذریعے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اس پورے جی ٹی روڈ پر درختوں پہ لٹکایا تاکہ آپ یہ ہمت ہار جائیں کہ ول توڑ دی انہوں نے آپ کی کہ آپ جو ہیں آئندہ اٹھ سکتے ہیں. ول توڑنی تھی انہوں نے، جس کو کلیکٹیو پنشمنٹ پالیسی کہتے ہیں. اسرائیل یہی کرتا ہے، ایک بندہ وہاں کچھ کرتا ہے اور پورے محلے اور پورے علاقے کو برباد کر دیتا ہے تاکہ لیٹ دیم نو کہ اٹ ہیز کنسیکوینسز، تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ ڈر کے چپ بیٹھ جائیں. نہیں بس کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. جب ٹرمپ کو طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کرنا ہو، وہ مدر آف آل بم پھینکتا ہے وہاں پہ، جس سے کوئی اتنے لوگ نہیں مرنا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، تو مجھ سے نہیں لڑ سکتے. انہوں نے آپ کو دکھانا ہے کہ سارے عرب مل کر بھی اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے، یہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. جو ایفرٹ کرتا ہے اس کا سر کاٹ دیتے ہیں، وہ مثال بناتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری ہمت کہ تم یہ کیسے کرو، اور باقی لوگ مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو مفتی نظام الدین شاہ مزاحی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اس میں حصہ لینا حرام ہے، تو اس کو مار دیا گیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کے بعد نیچے اگلے 10 علماء کا فتویٰ آنا چاہیے تھا، اور ان 10 کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرنا تھا. لیکن اس کے بعد اگلے 5 علماء کا فتویٰ آنا چاہیے تھا. یہاں پہ ٹس ہو جاتی حکومت. لیکن ہوا کیا؟ ایک نے ہمت دکھائی، اس کو انہیں مثال بنا دیا، باقی چپ بیٹھ گئے. نہیں عام نوجوان گئے ان علماء کے پاس، ان کے پاس، اور وہ کہتے رہے نہیں یہ ابھی ٹائم نہیں، بس چپ کرو، اس یہ موقع نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے. اکثریت نے ایسے کیا، ان کو خوفزدہ کر دیا، مایوس کروا دیا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے شروع میں جو مسنگ پرسن بنائے، ایگزامپل بنانا چاہتے تھے وہ لوگ، ان کو کہ لوگ یہ ہمت ہار جائیں، ان کی ول توڑ دیں. وہ
صرف سوچیں، ایک پوائنٹ صرف سوچ لیں، جو سوشلسٹ ہیں وہ کن کو امید دلواتے ہیں؟ سب سے بے بس لوگوں کو، سب سے بے بس، مزدور، کسان، دیہڑی دار، محنت کش، انہیں کہتے ہیں تم ان طاقتور لوگوں سے لڑ سکتے ہو، اصل طاقت تمہارے پاس ہے، یہ چند لوگ ہیں، چھوٹا سا ٹولہ ہے، تم اس کے خلاف لڑو، جان دے دو، لیکن ان کی کلاس سٹرگل کرنی ہے، تم نے ان کو ختم کرنا ہے۔ کن لوگوں کو وہ دے رہے ہیں؟ خدا کو وہ نہیں مانتے، وہ ملحد ہیں، بغیر خدا کی امید کے ان کو وہ کڑا کرتے ہیں طاقتور لوگوں کے خلاف۔ اور سبحان اللہ، اگر ہم ادھر دیکھ لیں، جن کو خدا نے وعدے کیے ہوئے ہیں، جن کو خدا نے قربانیوں پہ بڑی بڑی بشارتیں دی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہے؟ یار کچھ جا کے سوشلسٹوں سے سیکھ کے آ جاؤ، خیر ہے۔ اتنی مایوسی بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں مایوسی سے کیسے جان چھوڑائی جائے۔ سب سے بنیادی وجہ، سب سے بنیادی دلیل تو ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مایوسی حرام ہے، یہ کبائر میں سے ہے۔ کافر مایوس ہوتا ہے، گمراہ، بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ اسلام نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ عقلی طور پہ انسان کی شخصیت کے لیے بربادی ہے مایوسی۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خون لگی قمیص دکھا دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ ان کو بھیڑیا کہا گیا ہے، اور وہ کہتے رہے نہیں، اس کو ڈھونڈو، اس کو ڈھونڈو۔ وہ نا امید نہیں ہوئے، سالوں کے سال گزر گئے، وہ نا امید نہیں ہوئے۔ دوسرا، یعنی ایک تو اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے، دوسرا دیکھیں جب تنقید میں نا آپ اعتدال سے کام نہیں لیتے، تنقید میں اعتدال سے کام نہیں لیتے، یہ میرا بڑا یعنی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، آپ نے پریسائز سمجھنے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ ہم تنقید میں حد کراس کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، ایک خاص جگہ پہ۔ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو تنقید میں حد سے آگے نہ بڑھیں۔ اگر آپ کسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حد کراس کر دیں۔ اگر میں اس نظام کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے تنقید میں اعتدال نہیں کرنا چاہیے، مجھے حد کراس کر دینی چاہیے۔ اگر میں اس نظام کو ریفارم کرنا چاہتا ہوں، میں اعتدال کے اندر تنقید کروں گا۔ جب آپ معاشرے کو برباد تو نہیں کرنا چاہتے نا، ان کی اصلاح چاہتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے بچوں کو اتنا بے عزت مت کرو، آپ پرسنالٹی توڑ رہے ہو، یہ بندہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح کی تنقیدوں سے۔ ایک حد کے اندر اصلاح کی، جب آپ اصلاح چاہتے ہو، حد مت کراس کرو۔ تو آپ سوسائٹی کے بارے میں جب ایسی باتیں کرتے ہو تو آپ تو سوسائٹی کو برباد کر رہے ہو، مایوس بنا رہے ہو۔ آپ ان کو کولر کے ساتھ زنجیر لگی ہوئی گلاس دکھاتے ہو، یہ کولر کیوں نہیں دکھاتے اس کو؟ یہ حد سے تنقید نہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی تھی، آپ نے اس کو کوڑے لگوائے۔ اس دوران ایک شخص نے اس شراب پینے والے کو گالی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، یعنی اس کے جو مستحق تھا وہ مل گئی ہے، اس کے بعد تنقید مت کرو اس پہ، یہ شیطان کے بہکاوے میں آ سکتا ہے۔ یہ تو انفرادی سطح پہ، اجتماعی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا كَانَ هَلَكَ النَّاسُ فَأَهْلَكَ النَّاسِ، جو کہتا ہے لوگ ہلاک ہو گئے وہ سب سے زیادہ خود ہلاک شدہ ہے، یہ تو خود ہلاک کر رہے لوگوں کو۔ اور جو دوسرا واقعہ تھا جس میں ایک مسلمان کو سنسار کیا گیا کیونکہ اس نے زنا کیا تھا، تو اس کے کچھ خون کے چینٹے نکلے اور وہ ایک صحابی پہ گرے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہوتے یا وہ دوسرے خالد تھے۔ تو اس نے اس طرح کہا کہ یہ کیا مجھ کے اوپر میرے پر گر گیا نا، کہ جیسے کہ کوئی غلیظ یا گندی چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر وہ پورے مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینہ کے لیے کافی ہو جائے، اگر میں اللہ مجھے غلطی سے بچایا کہ میں الفاظ میں کچھ اوپر نیچے کیا ہوں۔ تو اگر آپ واقعی سوسائٹی ریفارم کرنا چاہتے ہیں، حد مت کراس کریں۔ ہاں ہم حد کراس کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں حکمرانوں کو ریفارم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ ناقابل اصلاح ہیں۔
ہم اس نظام کو ریفارم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کی بنیاد، اس کی جڑ ہی سیکولرزم ہے، اور شراب کو ریفارم کر کے شہد نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے ہم ایک اور انداز سے سیاسی تنقید کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی کے بارے میں کبھی ایسا نہیں کرتے. ہم سوسائٹی کو پریس کرتے ہیں، ہم سوسائٹی کی اچھی چیزوں کو ابھارتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو دباتے ہیں. ہم حد بالکل نہیں کراس کرتے. سوسائٹی کے بارے میں بالکل ڈفرنٹ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں بیکاز وی وانٹ ٹو ریفارم دیم. اور پھر مایوسی کے تیسرا پوائنٹ ٹھیک کرنے کا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر کوئی ایسا کام فرض کر سکتا ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے؟ کیا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اہداف دے سکتا ہے جو ناممکن ہو؟ کیا ایک دفعہ پہلے ایسا سب کچھ ہو نہیں چکا؟ اس وقت زیادہ مشکل نہیں تھا جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھے. اور چوتھا نقطہ، ہمیں ان شرعی نصوص کو جو قرآن و سنہ میں ہے، جس میں اسلام کے غالب آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، کیا وہ ہمیں بھول جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی مدد تو ہم پر ان کا حق ہے. اور فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کو زمین میں ضرور خلافت سے نوازے گا. اللہ کے وعدے سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو حدیثوں میں بشارتیں ہیں جو تواتر تک پہنچتی ہیں، یہ ہم سے آلریڈی پرامس کر رہی ہیں. جو پانچواں نقطہ ہے، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی ایک سنت ہے، اللہ کی ایک سنت ہے کہ خوشی اور کامیابی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ٹٹول کر، ہمیں جانچ کر، ہمیں پرکھ کر مصیبتوں، آزمائش اور تکلیف کے بعد دیتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حتی اذا اسا الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہاں تک کہ رسول بھی جب مایوس ہونے لگے. ہم اس کا لٹرل ٹرانسلیشن نہیں لے سکتے کیونکہ رسول مایوس نہیں ہو سکتے. اور یہ گمان کرنے لگے کہ ان کو جھٹلایا جا رہا ہے، ان کے دلوں میں ایسے وسوسے پیدا ہونے لگے، تب ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. اور ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں بڑا واضح ہے، ہمیں ظاہری طور پر واقعات جو ہوتے ہیں ان کا خیر اور شر کا نہیں پتا ہوتا. کیا یہ ہمارے سامنے کورونا ہے، ہم نہیں جانتے یہ خیر ہے کہ شر ہے، ہم نہیں جانتے. ہمیں ہو سکتا ہے اس میں شر نظر آئے، لیکن اس کا خیر اور شر صرف اللہ کو علم ہے. ہو سکتا ہے لوگ مایوس و پریشان ہوں، مگر اللہ ہو سکتا ہے اس میں بڑا خیر رکھا ہو اللہ نے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سارا خیر پیدا کر دے. جب بی بی مریم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں تو اس نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر جاتی. لیکن بعد میں کیا ثابت ہوا کہ ان کی کوکھ میں ایک اولو العزم نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے. کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نہیں فرماتا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم پر قتال لکھ دیا گیا اور تمہیں اس سے کراہت ہوتی ہے، تمہیں برا لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں اچھی لگے اور وہ تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور سارے کفار 100 اونٹوں کے انعام کے ساتھ ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کو ٹریس کر رہے ہیں، اور اس غار کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں. اور چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بیٹھے ہوئے ہیں ایک ریاست کے.
کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیپچر کر لیا سراقہ بن مالک نے، اور کہاں چند لمحے بعد وہ نبی کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس راستے سے مت جاؤ، ادھر میں نے دیکھ لیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ یہ خیر ہے کہ شر ہے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے جیل میں چوروں ڈاکوں کے ساتھ بند کیا گیا تو آپ کو وہ کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو ایک چور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ سے کہا دیکھو میں چوری کی وجہ سے کوڑے کھا رہا ہوں لیکن میں ثابت قدم ہوں، اور آپ اللہ کے لیے کوڑے کھا رہے ہیں، آپ کو اس سے زیادہ ثابت قدم ہونا چاہیے۔ اس چور کی بات نے امام احمد کے حوصلے کو مزید بلند کیا۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا قصہ جانتے ہیں، جب وہ ایک مرد، ایک لڑکا، ایک بچہ نہیں چھوڑ رہا تھا سوائے بچیوں کے، اللہ نے اپنے جو لکھا ہوا تھا وہ پورا کرنا تھا، اور اس کے محل کے اندر اس موسیٰ کو پالا جس نے اس فرعون کو غرق کروا دیا۔ آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، آپ کے گھر کا گھیراؤ ہو چکا تھا، جان سے مارنے کی سازش کمپلیٹ تھی ان کی طرف سے، اور چند دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے جہاد کا آغاز کر رہے تھے، پوری نیٹو کمبائن ہو گئی تھی، 5 ہجری میں پوری نیٹو کمبائن ہو گئی تھی، اور یہ حالت آ گئی تھی کہ صحابہ کے دل حلق میں آ گئے تھے، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ہمیں تو کیسر اور کسرا کے محلوں کے وعدے کیے گئے ہیں، یہاں ہم رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب فوجوں نے تمہیں گھیر لیا تو اللہ نے ان کے خلاف ہوا اور ایسی فوج بھیجی جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ واقعہ یاد کریں جب مکہ فتح ہوا اور تقریباً اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 سے 18 مہینے زندہ رہے، میں ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، اتنے 1.5 سال تقریباً، اور ایک ایک کر کے عرب قبیلہ آتا گیا اور بیعت کرتا گیا، آتا گیا اور اسلام قبول کر کے بیعت اور ریاست کے سامنے سرنگوں ہو گیا، اور ایک گریٹ اپرائزنگ نا، ہمارے 2 لشکر سپر پاور کے خلاف 2 اٹیک کر چکے ہیں، تیسرا لشکر تیار ہے اور وہ سپر پاور پہ اٹیک کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جیسے نا وہ بظاہر جسے کہتے ہیں ہاؤس آف کارڈز، وہ جیسے سب کچھ نا ایک دم گر گیا سوائے مکہ، وہ بھی ایک صحابی کی وجہ سے، وہ جو میں نام بھول گیا ہوں، انہوں نے بچایا، ورنہ وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ مدینہ، طائف اور ایک بحرین کے گورنر تھے، وہ بچ گئے تھے، بس سارا عرب ہاتھ سے نکل گیا، مرتد ہو گئے، جھوٹے نبی آ گئے، نظر یہ آ رہا تھا جیسے کہ عروج شروع ہو گیا ہے، اور ایک دم سب ختم، ایسے لگ رہا تھا۔ حضرت عمر جیسے سخت اور مضبوط انسان، وہ کہتے ہیں یہ اسامہ بن زید کا لشکر مت بھیجو، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے کہا تم مجھے یہ بات کیسے کرتے ہو، بلکہ کہا کہ تمہارے ماں باپ تم پہ روئیں، ذرا سخت بات کی اس کو، تم مجھے وہ کہہ رہے ہو جو نبی نے حکم دیا، میں اس کو سٹاپ کر دوں۔ انہوں نے وہ لشکر بھیجا، وہ 40 دن وہاں فائٹ کر کے آیا اور واپس آ گیا، جیت کر آ گیا تھا، اور پھر 11 لشکر بھیجے اور ایک ایک شکست دے کر ان کو سبڈیو کر کے واپس آیا تھا۔ اسی 1.5 سال کے اندر سب سرنڈر کر گئے اس ریاست کے سامنے، اور دوبارہ رومن اور پرشین کو کنکر کرنے کا راستہ دوبارہ شروع ہوا۔ مایوس ہونا ہوتا اس وقت مایوس ہوتے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اپنے جسم پہ ملنے والے تھے، ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہو گئی، اور ساری اسٹیٹ سارے قبائل ہاتھ سے نکل گئے. اس وقت وہ مایوس ہوتے، لیکن وہ نہیں ہوئے. اور یہ جو دو بڑے اسلامی ریاست کے ساتھ تباہ کن واقعات ہوئے، تاتاریوں کی الغار، صلیبیوں کے حملے، ہم بیت المقدس لوز کر گئے. کیا مسلمان ہمت ہار گئے؟ 3 جنریشن پہ یہ جنگ کی انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ. 3rd جنریشن میں صلاح الدین ایوبی نے ان کو بیٹ کیا. انہوں نے 1095 کے اندر بیت المقدس سب سے چھین لیا پہلے جنگ میں. 3 جنریشن مسلمان لڑتے رہے. 1187 میں ہم نے بیت المقدس دوبارہ آزاد کر دیا. انہوں نے ہار نہیں مانی، اور تاتاریوں نے جو کچھ کیا اس کے بعد لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ امت دوبارہ اٹھے گی. ملینز مار دیے، ملینز. انہوں نے یہ حالت ہو چکی تھی مایوسی کی. لٹرلی یہ حالت تھی، ایک تاتاری 100 مسلمانوں کو مارتا تھا. اس حد تک مروب ہو چکے تھے. 100 مسلمانوں کو ایک تاتاری مارتا تھا. خوارزم شاہ اور آگے سینٹرل ایشیا اور بغداد حشر نشر کر دیا ان لوگوں نے. لیکن کچھ لوگوں نے شکست نہیں مانی. حالانکہ انہیں ایران، سمرقند، بخارا یہ کلچر سینٹرز تھے، جس کی وجہ سے بغداد، جس کی وجہ سے نا مسلمان ہمت ہار گئے تھے. ان کا بالکل قلب ختم کر دیا انہوں نے. لیکن ان تاتاریوں نے ہندوستان پر 5 حملے کیے اور 5 میں بیٹ کیا گیا ان کو. علاؤ الدین خلجی نے بیٹ کیا آخری میں 1299. 5 میں تاتاریوں نے ہندوستان پہ جو حملے کیے ہم نے بیٹ کیا ان کو. اور جب قطز اور بیبرس نے 1260 کے اندر ان کو شکست دی اور پوری ٹائڈ ہم نے ریورس کر دی. جب ان کا وفد آیا اور قطز بیبرس کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے عزت مسمار کر دی ہیں اور ہم نے لوگوں کو ذبح کیا ہے اور ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے یہ کیا ہے، تو اگر بچنا چاہتے ہو تو سرنڈر کرو. قطز اور بیبرس نے اس وفد کو جا کے چوک میں تمام مسلمانوں کے سامنے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا. اور پلیز یہ مت کہیں کہ انہوں نے ایسا سفیر کے ساتھ کیوں کیا، کہ انہوں نے ہزاروں سفیروں کے ساتھ ایسا کیا تھا. یہ مسلمانوں کو میسج تھا، کیونکہ جب وہ آئے تھے مسلمانوں کے رنگ زرد ہو گئے تھے کہ اب کیا کریں گے، یہ تو باری ادھر بھی آ گئی. تو قطز نے ان کو مین چوک پہ لٹکا دیا پھانسی پہ، صرف مسلمانوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے. تو مسلمان تاریخ میں سے ورسٹ سچویشن گزار کے پلٹ کر واپس آ چکے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح میں نے ابتدا میں کہا، الحمدللہ اس عقیدے کی جڑ نے کومپلیں نکال لی ہیں، ٹہنیاں نکل آئی ہیں، اس کے اوپر پتے لگ گئے ہیں، اس کے اوپر پھول کھل چکے ہیں، ان پھولوں کی پولینیشن ہو چکی ہے، اس کے اوپر پل لگ گئے ہیں. اب تو الحمدللہ پل لگنے کی دیر، پل پکنے کی دیر. الحمدللہ آج یہ حالت ہے کہ خلافت کے اوپر ایک سیریز پر امت فدا ہو گئی ہے، جس میں نہ مسلمانوں کا کوئی عروج دکھایا گیا ہے، نہ کوئی بہت بڑی خوشحالی دکھائی گئی ہے. ہم مغلوب ہیں اس میں، لیکن مسلمان جہاد کر رہے ہیں. اس جہاد کی محبت نے اس امت کو گائل کر دیا ہے. تو جب یہ ٹریلر ہے جو اصل حقیقت کا شیر بھی نہیں، جب انشاءاللہ فلم چلے گی تو پھر کیا حشر ہوگا. یہ کفار تو شیطان کی سرگوشیاں بھی انشاءاللہ بھول جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.